الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک صلوات پر محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ حمد کے حوالے سے تفسیر تو خیر میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا علم میرے پاس موجود نہیں ہے کہ اس عظیم سورہ کی تفسیر بیان کروں. البتہ چند مطالب جو بیان کر سکتا ہوں، جو ہمارے علم کے دائرے میں جتنا آتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور ماہ مبارک رمضان ہے، روزے سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر جملہ سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ روزے کے اندر اشکال نہ ہو. یہ سورہ باقی سورہ کے خلاف ایک کے بجائے 2 دفعہ نازل ہوا، اور اس سورہ کی تلاوت چاہے نماز واجب ہو چاہے نماز مستحب ہو، اس کی تلاوت ضروری ہے. حتیٰ کسی کو اگر سورہ حمد زبانی یاد نہیں ہے اور اس کی 1-2 آیت اگر یاد ہے تو وہی 1-2 آیت کی تکرار زیادہ ہوگی، قرآن کی دوسری آیت کی تلاوت نہیں کر سکتے اس سورہ کی اہمیت کے حوالے سے. اور اس قرآن کی اس عظیم سورہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر خصوصی طور پر ذکر کیا ہے. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے میرے حبیب، میں نے تمہیں 7 مثانی یعنی سورہ حمد دی ہے اور قرآن عظیم دیا ہے. قرآن اور سورہ حمد کو مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے. اس سورہ کے بارے میں ایک مطلب جو میں بار بار تکرار کرتا ہوں اور آج بھی تکرار کروں گا، اور خصوصاً نوجوان اس نقطے کو اگر آپ توجہ دے دیں گے تو آپ کو اس سورہ کی تلاوت کے اندر ایک قسم کا لطف، ایک قسم کی لذت کا احساس آپ انشاءاللہ کریں گے. وہ یہ، فرض کر لو کہ کوئی صاحب اختیار ہے، اگر ہم کسی کام سے اس کے پاس چلے جائیں کہ میری یہ مجبوری ہے، میرا یہ کام ہے، اگر وہ صاحب اختیار، وہ صدر، وہ بادشاہ ہم سے یہ کہے کہ فلان وقت آ جاؤ، کوئی ٹائم دکھا دے کہ فلان وقت اور فلان تاریخ میں میرے پاس آ جاؤ، تو ہمیں تھوڑا سا اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ ہمارا کام ہونے والا ہے، کیونکہ وہ ہمیں ٹائم دکھا رہا ہے اور بلا رہا ہے. اس کے بعد اگر یہ بھی کہے کہ تم درخواست لکھ کے لاؤ، اطمینان ہمارا اور بھی اضافہ ہو جائے گا. میں شارٹ کر رہا ہوں چونکہ ہمارے مطالب ہوتے ہیں بیان کرنے کے لیے. لیکن اگر بادشاہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، اگر وہ ہماری طرف سے ایک درخواست خود ہماری طرف سے خود لکھے، اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے ایک خط لکھے، یعنی درخواست لکھنی چاہیے تھی ہمیں، وہ صاحب اختیار، وہ بادشاہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم درخواست لکھ کے لاؤ، بلکہ یہ کہے کہ درخواست بھی میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں اور اس درخواست کو لے کر فلان فلان وقت میرے پاس آ جاؤ. اب تو کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ درخواست بھی خود لکھ رہا ہے، وہ درخواست ہمارے ہاتھ میں دے رہا ہے اور ٹائم بھی دکھا رہا ہے کہ فلان وقت وہی درخواست جو میں نے اپنے ہاتھ سے تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں وہ درخواست لے کے آؤ. سورہ مبارکہ حمد اسی قسم کے ایک درخواست کا نام ہے. اہدنا الصراط المستقیم خدا کی طرف سے آرڈر نہیں ہے، مالک یوم الدین کی صفت انسان نے نہیں دی ہے، اللہ نے اپنی صفات خود بیان فرمائی ہے اور اس کے بعد یہ درخواست عرش کے اوپر تیار کر کے ہمارے پاس بھیج دیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اگر مجھ سے کوئی کام پڑے تو صبح کے وقت یہ درخواست لے کے میرے پاس آ جاؤ، ظہر کے وقت یہ نماز کی حالت میں یہ میرے پاس لے کے آ جاؤ، مغربین کے وقت یہ درخواست لے کے آ جاؤ. ملاقات خصوصی اگر کرنی ہے تو رات کی آخری حصے کے اندر اس درخواست کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد.
جس درخواست کا ایک ایک لفظ صاحب اختیار نے لکھا ہے، یہ لفظ ہمارا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو سورہ حمد اس قسم کی ایک درخواست کا نام ہے، اس میں ایک ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے، ایک ایک حرف جو استعمال ہوا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ لہٰذا معصوم بڑے اطمینان کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، جس کے سورہ کے ناموں میں سے ایک نام سورہ شفا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دفعہ سورہ حمد کی تلاوت کرے، کسی مردے کے اوپر دم کرے تو تعجب نہیں ہے وہ زندہ ہو جائے۔ یہ معصوم کا جملہ ہے، اس سورہ کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سورہ، علماء فرماتے ہیں یہ سورہ مشترکہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، مشترکہ سورہ ہے۔ ترجمہ سب کو پتہ ہے، اس لیے میں اس کو ترجمہ نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خدا کے ساتھ مخصوص ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ بھی خدا کے ساتھ مخصوص ہے، الرحمن الرحیم یہ بھی خدا کے ساتھ مخصوص ہے، مالک یوم الدین یہ خدا کے ساتھ مخصوص ہے، ایاک نعبد ہم فقط تیری بندگی کرتے ہیں یہ خدا کے لیے ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں یہ بندے کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک جو حصہ استعمال ہوا ہے یہ بندے اور خالق اور مخلوق کے درمیان میں مشترکہ ہے۔ یہ سورہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں ایک مشترکہ ایک سورہ ہے۔ یہ ہوا دوسرا مطلب۔ تیسرا مطلب جو میں اس بھروسے پہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں کہ ترجمہ آپ بہت جانتے ہیں کہ اگر قرآن کو جس طریقے سے نازل ہوا ہے اس طریقے سے اگر قرآن کو رکھ دیا جائے تو پورے قرآن کے اندر آپ کو ربط نظر آئے گا، ایک دوسرے سے مربوط نظر آئے گا، ایک آیت دوسرے آیت سے الگ نظر نہیں آئے گی۔ البتہ ایک قرآن کا ایک اعجاز ہے، باقی کتابوں سے قرآن میں ایک فرق ہے کہ باقی کتابوں کے اندر اگر اوپر والا حصہ چھوڑ دے مطلب کچھ اور بنے گا، نیچے والے حصے چھوڑ دے کوئی دوسرا مطلب دے گا، درمیان کے حصے کو الگ سے بیان کرے الگ الگ مطلب دے گا، جو اصلی مطلب کو ادا نہیں کر سکے گا۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اب مثال کے طور میں ایک آیت کے اندر اس کو فٹ کر کے آپ کے سامنے سمجھاتا ہوں، دو مطلب سمجھانا چاہتا ہوں پورے قرآن کے حوالے سے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کو ما قبل سے ملا دے تب بھی مانا دیتا ہے، ما بعد سے ملا دے تب بھی مانا دیتا ہے، تنہا ذکر کرے تو بھی مانا دیتا ہے۔ یہ تھوڑا مطلب تھوڑا سا ثقیل ہو جائے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، دوسرا مطلب کو دوبارہ تکرار کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت سے مربوط ہے، ایک آیت دوسری آیت سے جدا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے کہ ہم سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، ترجمہ بعد میں کروں گا۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں آغاز کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے۔ تو یہ پہلی آیت ختم ہو گئی رحمان الرحیم کے اوپر، چونکہ وہ دنیا کے اندر رحمان ہے اور قیامت کے دن سب اہل ایمان کے لیے خدا رحیم ہے، لہٰذا ہم پر تعریف واجب ہے، لہٰذا الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی پہلی والی آیت جو رحمان الرحیم ہے اس سے دوسری آیت جو کہ الحمدللہ ہے اس سے الگ نہیں ہے، چونکہ وہ اللہ ہے، رحمان الرحیم ہے، اس کی صفت ضروری ہے، تعریف ضروری ہے، حمد ضروری ہے، لہٰذا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد عالمین کا رب کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز کو کمال دینے والا، ہر چیز کو نقطۂ کمال تک پہنچانے والا، رب پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ اب چونکہ خدا عالمین کا رب اور پروردگار ہے، اس لیے خدا دنیا میں ہر مخلوقات پر رحمان ہے اور قیامت کے لحاظ سے وہ رحیم ہے۔ یعنی دوسری آیت جہاں ختم ہو گئی تھی رب العالمین کے اوپر، چونکہ خدا کائنات کا عالمین کا رب ہے، لہٰذا چونکہ وہ رب ہے لہٰذا وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو یہ آیت اس آیت سے الگ نہیں ہے۔ اس کے بعد چونکہ رحیم کا تعلق قیامت سے ہے، جس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، مسلسل اہل ایمان پر مہربانی کرنے والا، کیونکہ قیامت تک انسان کا ذہن جاتا ہے تو پھر فوراً کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور قیامت کے دن جس حساب سے انسان کو ثواب دیا جائے گا، جس کا انسان سے سوال کیا جائے گا، جس کی انسان تمنا رکھے گا، وہ عبادت ہے، لہٰذا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور چونکہ نستعین کہا ہے، ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں، لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک وہی نستعین کی تفسیر ہے اور کچھ نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب میں اور مطالب آپ کے سامنے
تھوڑا سا اور بیان کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع اللہ کے نام سے جو اللہ ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ یعنی جو جامع الصفات ہے، رحمان ہے یعنی دنیا کے اندر ہر ذرے کو، ہر مخلوقات کو، ماننے والے نہ ماننے والے سب پر رحم کرنے والا ہے. صیغہ مبالغہ ہے. رحمان یعنی بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، بہت زیادہ رحمت نازل کرنے والا. رحیم یعنی اہل ایمان پر قیامت کے دن مسلسل رحم کرنے والا. یہ ہے عام ترجمہ. لیکن ایک مفسر ہے ابن مبارک، اس نے رحمان اور رحیم کی ایک الگ تفسیر کی ہے. فرماتے ہیں رحمان وہ ہے جس سے جو بھی طلب کرے وہ دے سکتا ہے، یعنی جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر رزق چاہے وہ دے سکتا ہے، عزت چاہے وہ دے سکتا ہے، حیات چاہے وہ دے سکتا ہے، بادشاہ بننا چاہے وہ دے سکتا ہے، خدا کی رضا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، لوگوں کی رضا چاہے تو بھی دے سکتا ہے. سب اس کے ہاتھ میں. رحمان کا معنی یہ ہوا دنیا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، قیامت چاہے تو بھی سکتا ہے، دونوں چاہے تو بھی دے سکتا ہے. یعنی رحمان کا معنی ہے جو بھی چاہے اس سے جو بھی طلب کرے وہ عطا کرتا ہے. پھر رحیم کا ترجمہ انہوں نے عجیب کیا ہے. رحمان وہ ہے جو ہر چیز دے سکتا ہے، رحیم وہ ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ مانگتا کیوں نہیں ہے، یہ طلب کیوں نہیں کرتا ہے، یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے، یہ طلب کیوں نہیں کرتا، ناراض ہو جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے رحیم ہے وہ اللہ. سورہ حمد سے تو مربوط نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ باتیں سورہ حمد سے بھی ہٹ کے کرنا ضروری ہے. دعائے ابو حمزہ الصومالی جو ہر ماہ رمضان کی سحری کے وقت جس دعا کی تلاوت کرنی چاہیے، انشاءاللہ آج کے درس کی برکت سے شاید آپ اس کی تلاوت کریں. وہاں بہت سے مطالب کے ساتھ ساتھ ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا ہے چوتھے امام نے کہ ظاہر ہے کہ یہ کیفیت امام کی نہیں ہے، ہماری کیفیت ہے. ہماری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی بے ہوش ہے، تو ظاہر ہے کہ جو آدمی بے ہوش ہے اسے کیا معلوم کہ جسم کا کون سا اعضا کاٹا جا رہا ہے. جو آدمی سویا ہوا ہے اسے کیا معلوم کہ گھر کے اندر سے کون سی قیمتی اٹھا کے لے جا رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ. ہم اسی طرح کے امام علیہ السلام نے جو ہم ہیں اور ہمارے منظر کو وہاں بیان فرمایا ہے کہ خدایا جب بھی میں تجھ سے مناجات کرنا چاہتا ہوں اور جب بھی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو نماز کے اندر مجھے خشوع پیدا نہیں ہوتا ہے، خضوع پیدا نہیں ہوتا ہے، ذہن جمع نہیں رہتا ہے، دل پہ قابو نہیں کر پاتا ہے. ایک تجربے کی بات ہے کہ نماز سے پہلے ذہن خالی ہے، جیسے ہی نماز شروع ہو گئی سارے خیالات ذہن کے اندر آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خدا کی مناجات سے دور ہیں، جو لذت ہے اس سے ہم دور ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدایا جب بھی میں توبہ کرنے کے لیے توبہ کرنے والوں کے صف میں بیٹھ جاتا ہوں، کوئی آفت آ پڑتی ہے جس کے بعد تیرے اور میرے درمیان میں ایک حجاب کھڑا ہو جاتا ہے اور میں توبہ نہیں کر پاتا. ظاہر ہے کہ امام کی کیفیت نہیں ہے، وہ ہماری کیفیت ہے، وہ ہمیں بیدار فرماتے ہیں. اس کو فرماتے ہیں کہ خدایا جب بھی میں تجھ سے مناجات کرنا چاہوں، جب بھی میں چاہتا ہوں کہ کوئی دعا اور مناجات کرنا چاہتا ہوں، کبھی زبان ساتھ نہیں دیتی، کبھی دل ساتھ نہیں دیتا. یہ کیفیتیں انسان پر آتی ہے، یہ بیماری ہے، یہ انسان مریض ہے. طبیب کا کیا کام ہے، ڈاکٹر کا کیا کام ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تم کو یہ بیماری ہے. اس کے بعد ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس بیماری کی علامتیں کیا ہے، اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ اس بیماری کے اثرات کیا ہے، پھر اس کے بعد بتا دیتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے. تو ائمہ معصومین علیہم السلام کی دعاؤں کے اندر یہی چیزیں موجود ہیں کہ سب سے پہلے بیماری کی علامتیں بتاتے ہیں کہ دیکھو مناجات کے وقت کوئی لذت آتی ہے یا نہیں آتی ہے. توبہ کرنے والوں کے صف کے اندر بیٹھے ہوئے توبہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں. دعائے کمیل کی محفل کے اندر بیٹھے ہیں، دل اور زبان ساتھ ہے یا نہیں ہے. یہ چیزیں اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بیمار ہے، یہ مرض ہے. اس کے بعد والا جو ہے شاید مثال ہے، فرماتے ہیں کہ خدایا مناجات میں لذت نہیں آتی، نماز کے اندر خضوع اور خضوع پیدا نہیں ہوتا. خدایا شاید تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے، شاید تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے میرے برے اعمال کی وجہ سے شاید تو نے مجھے اپنے بزم سے اپنی بارگاہ سے شاید تو نے مجھے نکال دیا. پھر فرماتے ہیں کہ شاید خدایا مناجات میں لذت نہیں آتی ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے عبادت کے اس عظیم عہدے سے مجھے معزول کر دیا ہے.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدایا جھوٹے افراد کے اندر میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس لہٰذا شاید تو نے مجھے جھوٹے افراد کے اندر شامل کر دیا ہے۔ برے افراد کے اندر میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، شاید برے افراد کے اندر تو نے مجھے شامل کیا ہے۔ بزم علماء سے غیر حاضر پا کر شاید تو نے مجھے ذلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور آخری جملہ ارشاد فرماتے کہ خدایا کہ شاید میرے اعمال اور میرے برے اعمال کی وجہ سے تو میری آواز کو سننا ہی نہیں چاہتا۔ یہ چیزیں ہیں، اگر عبادت کے اندر، نماز کے اندر خضوع اور خشوع نہ ہو تو امام علیہ السلام ہمیں بیدار فرماتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اتنے برے ہو چکے ہیں کہ اللہ نے ہم سے توفیق طلب کی ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ گریہ وزاری کرے۔ جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گریہ وزاری کی دولت سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت اور مناجات کی لذت سے نوازتا ہے۔ اسی وجہ سے روایت کے اندر موجود ہے، سورہ حمد کے حوالے سے بھی ہے، ارشاد فرماتے ہیں جب انسان نماز کے اندر اللہ اکبر کہتا ہے، ہر چیز سے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہر چیز کو پیچھے چھوڑتا ہے، زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے، ذہن کے اندر، فکر کے اندر نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو خدا سے بھی زیادہ اس کے نزدیک اکبر ہے، خدا سے بھی زیادہ اس کی عظمت، اس کا احترام اس کے ذہن کے اندر زیادہ ہے۔ تو روایت کے اندر یہ جملہ ہے کہ جب مصلی کے اوپر آ کر صرف زبانی طور پر خدا کو اللہ اکبر کہتا ہے اور ذہن اور فکر کے اندر خدا کا کوئی تصور، کوئی عظمت کہیں نظر نہیں آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے اے ملائکہ گواہ رہنا، میری عزت کی قسم، میں اس کو ایک ایسی سزا دوں گا کہ جس کے ذریعے میں اپنی مناجات کی لذت کو اس سے سلب کروں، اس سے اپنی مناجات کی لذت کو اس سے چھین لوں گا۔ تو نماز کے اندر کہیں ایسا نہ ہو، ہم نے اس سورہ کا انتخاب کیا ہے تاکہ اس کے مطالب تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ سر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ تو ابھی جلدی کے اندر ایک مطلب آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو بسم اللہ کے اندر جو رحمان الرحیم آیا ہے اس کا تعلق آغاز سے ہے۔ میں شروع کرتا ہوں، میں آغاز کرتا ہوں، میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، کیونکہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، اور ہر اچھے کام، ہر مباح کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان فانی ہے اور کائنات کی ہر چیز فانی ہے۔ جب انسان فانی ہے اس کے ہر کام فانی ہے، انسان اور اس کے کام کو اسی وقت بقا ملے گی جب باقی رہنے والی ذات سے اس کام کو منسلک کرے گا، کہ جب کوئی کام اس باقی رہنے والی ذات سے منسلک کرے گا تو چونکہ وہ ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لہٰذا اس انسان کو بھی اور اس انسان کا انجام دینے والے، اچھا کام انجام دینے والے انسان کے کام کو بھی بقا ملے گی، اور در نتیجہ قیامت میں وہ عبادت، وہ ذکر کسی درخت کی شکل میں، کسی باغ کی شکل میں، کسی نعمت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو دوبارہ عطا کرے گا۔ اس کا کام فانی نہیں ہوگا، اس کا کام کے اندر کوئی فنا نامی کوئی شے نہیں ہوگی، چونکہ اس نے اپنے کام کو خدا کے نام سے شروع کیا ہے۔ دوسرا مطلب اسی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب انسان ہر کام کو خدا کے نام سے شروع کرے گا، گھر سے نکلتا ہے خدا کا نام لے کر، گھر کے اندر داخل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے، کہ جب وہ اپنی زندگی کے اندر ہر کام کو خدا کے نام سے شروع کرے گا، بسم اللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، یہ چلتا رہے گا، تو یہ بسم اللہ پڑھنے کی جو عادت جو خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ جو بہترین عادت ہے، یہ انسان کو سب سے زیادہ اس وقت فائدہ دینا شروع کرے گی کہ جب فرشتہ موت ہمارے سامنے آئے گا، ہمارا ذہن کام نہیں کر رہا ہوگا، ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہوگی، نہ حبیب کام آئے گا نہ طبیب کام آئے گا۔ اس عالم کے اندر جب اچانک فرشتہ موت، ملک الموت جب انسان کے سامنے آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ اپنی عادت کے مطابق کہے گا بسم اللہ لے لو خدا، بسم اللہ میں تیار ہوں، ہر کام خدا کے نام سے شروع کرتا، وہ کہے گا بسم اللہ، شروع کرے خدا کے نام سے۔ جب اس ملک الموت کے سامنے خدا کا باعظمت نام آتا ہے تو وہ فرشتہ موت اس انسان کے لیے مہربان ہوگا۔ اسی طریقے سے جب وہ قبر کے اندر پہنچے گا، نکر اور منکر اس سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، جیسا ہی اس سے کہیں گے کہ ہم تجھ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، ہم تم سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، ہم اس کا جواب تم سے چاہتے ہیں، تو جیسا ہی کہے گا ہم تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ لگے بسم اللہ، چونکہ عادت ہے، اس کی روح کا حصہ ہے۔ یہ بسم اللہ اس لباس کی طرح نہیں ہے جو مر گیا تو
گھر کے اندر رہ گیا، بسم اللہ اس کی روح کا لباس بن گیا ہے۔ جب یہ بسم اللہ پڑھنا اس کی روح کا لباس بن گیا ہے تو ملک الموت کے سامنے بھی کہے گا بسم اللہ، نکیر اور منکر کے سامنے بھی کوئی کہے گا بسم اللہ، کہے گا بسم اللہ میں تیار۔ جب صراط کے اوپر قدم رکھے گا، چونکہ ہر کام اچھے کام کو وہ اللہ کے نام سے شروع کرتا تھا، لہٰذا اس کے اوپر جب صراط المستقیم سے گزرنا چاہے گا، صراط سے گزرنا چاہے گا، پل صراط سے گزرنا چاہے گا، وہ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے منزلیں آسان ہو جائے گی۔ بس آخری جملہ، اور اسی طریقے سے وہ چلتا جائے گا، خدا کے نام کو اس کو فائدہ حاصل ہوتا چلا جائے گا کہ روایت کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ جب قیامت کے دن بعض انسان کو نامہ اعمال دے دیا جائے گا، چونکہ وہ ہر کتاب کو خدا کے نام سے پڑھتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروع کرتا تھا، وہ اپنے نامہ اعمال کو کھولنے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب خدا کے نام سے رحمان الرحیم کہہ کر جب نامہ اعمال کو کھولے گا، اس کے اندر اسے کوئی گناہ نظر نہیں آئے گا، وہ کہے گا پروردگار میں تو بڑا گناہ گار انسان تھا، اس کے اندر کوئی گناہ نظر نہیں آتا۔ خدا کہے گا تو نے مجھے رحمان الرحیم کہا تو ہم نے تمہارے سارے گناہ کو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے، لیکن رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے، بلکہ روایت میں تو ہے کہ 1000 میں سے ایک رحمت کا جلوہ کائنات ہے، باقی سب کے سب قیامت کے دن خدا کی رحمت کے جلوے سامنے آئے گا، اور اتنا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کو روشن فرما دے گا، شیطان بھی یہ امید پیدا کرے گا شاید میں بھی بخشا جاؤں۔ خدا کی رحمتیں اتنی وسیع، اس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کی عادت جب انسان ڈالے گا تو اس طریقے سے انسان کو فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ بارہا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ جس طریقے سے آپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، آپ کی مصلحت نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ جب بھی بیٹے کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو 100% بیٹے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب بھی ماں باپ بیٹے کو کسی چیز سے منع کرتا ہے تو 100% بچے کی مصلحت ہوتی ہے، ماں باپ کی مصلحت نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر جو ماں باپ جو خود فقیر ہے، خود مسکین ہے، خود ضرورت مند ہے، جب اپنے بیٹے کو جب کوئی حکم دیتا ہے اس کے اندر اپنی مصلحت کو نہیں دیکھتا، تو خدا جو ہزاروں ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، جب وہ ہمیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے اس میں خدا کی مصلحت نہیں ہوتی ہے، انسانوں کی مصلحت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ نکتہ ہوا۔ ایک مطلب اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انسان اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی فطرت کے مطابق کہاں جھکتا ہے؟ نمبر 1، جہاں انسان شکست کھا جاتا ہے، جہاں انسان خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جہاں انسان ڈر جاتا ہے تو ظاہراً وہ انسان اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ دشمن کے سامنے شکست کھا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ سر کو تسلیم کرے گا، تسلیم خم کرے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جہاں خوف نظر آتا ہے، جہاں اسے ڈر نظر آتا ہے تو انسان اس خوف کے سامنے، اس ڈر کی وجہ سے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی جھک جاتا ہے۔ یہ انسان کی پہلی فطرت ہے۔ اگر یہی سبب بھی کہیں نظر آ جائے انسان جھکے گا۔ دنیا کے اندر اس کے بہت سے مظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں طاقت ہے، جہاں قدرت ہے، اس کے سامنے انسان جھکتا ہے۔ دوسرا سبب جہاں جس کی وجہ سے انسان کسی کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے خاضع اور خاشع ہوتا ہے، دوسرا سبب احسان ہے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، چاہے زبان سے کچھ بھی کہے، ہمارا ذہن اس کے سامنے خاضع ہے، ہمارا ذہن اس کے سامنے خاشع ہے، ہمارا دل اس کے سامنے خاضع اور خاشع ہے، ہمارا ضمیر اس کے سامنے خاضع اور خاشع۔ کیوں؟ اس نے ہم پر احسان کیا۔ کتنا پیارا جملہ ہے، مولا کائنات کا ارشاد فرماتے ہیں تعجب ہے اس انسانوں پر کہ جو پیسہ خرچ کر کے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں۔ تعجب ہے ان پر کہ یہ لوگ غلاموں کو آزاد کرنے کے بجائے آزاد پر احسان کر کے اپنا غلام کیوں نہیں بناتے؟ کہ جب آزاد کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں تو اس کے دل کے اوپر آپ کی حاکمیت ہوتی ہے، اس کے دل کے اوپر آپ کی حاکمیت ہوتی ہے۔ جب اس کے دل کے اوپر آپ کی حاکمیت ہوتی ہے تو زبان تو وہی بولتی ہے جو دل چاہتا ہے، آنکھیں تو وہی جاتی ہے جو دل چاہتا ہے، ہاتھ تو وہیں جاتا ہے جو دل چاہتا ہے۔ جب دارالحکومت پہ قبضہ ہو جاتا ہے احسان کر کے تو پھر باقی اعضاء و جوارح خود بخود اس کے سامنے جھک جاتا ہے، حتیٰ عقل بھی وہی سوچتی ہے جس کا دل حکم دے۔ تو پہلا جہاں انسان خاضع اور خاشع ہوتا ہے جہاں خوف ہو،
جہاں انسان کو خوف نظر آتا ہے وہ اس کے سامنے جھکے گا، اور دوسرا جہاں انسان کو کوئی کمال نظر آ جائے تو اس کمال کے سامنے، احسان کے سامنے انسان جھکے گا، اور تیسرا اور آخری یہ ہے کہ جہاں انسان کو کوئی کمال نظر آ جائے، کہیں پر بھی کوئی کمال ہے تو انسان اس کے سامنے جھکے گا۔ جیسے کہ آپ بہت سارے دیکھتے ہیں، ایک بہت بہترین کھلاڑی ہے، کھیلنے والا ہے، اب کھیلنا ایک قسم کا کمال ہے، لیکن اسی ایک کمال کی وجہ سے کتنے لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ کھیلنے والا ہمیں جانتے بھی نہیں ہے، ہم اس کی تصویر ساتھ رکھتے ہیں، ہم اس کے نام ہم جانتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، اس کا اسٹار کیا ہے، کیا کیا معلومات ہے، کیوں؟ اس کے اندر ایک کمال ہے۔ جب کہیں انسان کو کمال نظر آتا ہے تو اس کمال کے اوپر انسان عاشق ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے خاضع ہو جاتا ہے، انسان اس سے محبت کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ ہے جھکنے کے اسباب، سب سے پہلے خوف، دوسرا احسان، تیسرا ہے کمال۔ ان میں سے اگر ایک سبب بھی کہیں مل جائے تو انسان اس کے سامنے خاضع ہوگا، انسان اس کے سامنے خاشع ہوگا، انسان اس کے سامنے جھکے گا، اس کی محبت اس کے دل کے اندر آ جائے گی۔ یہ ہے 3 اسباب میں سے ایک ہو تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کو ہمارے لیے نازل فرما کر یہی درس دیتا ہے کہ انسان تمہاری فطرت میں کیا ہے کہ اگر تمہیں خوف کی وجہ سے جھکنے کی عادت ہے تو مالک یوم الدین خدا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت قیامت کے دن نہیں ہے، کہ قیامت کے دن کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم وہاں پہ چلنے والا نہیں ہے۔ اگر تمہیں خوف کی وجہ سے بندگی کی اگر تمہیں عادت ہے تو مالک یوم الدین ہے، فقط خدا کی عبادت کرنی چاہیے، چونکہ وہ قیامت کے دن کا مالک وہ ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم، کسی کے بادشاہیت وہاں نہیں ہے۔ اگر تمہاری عادت احسان کے سامنے جھکنے کا ہے تو پھر خدا سے زیادہ احسان کس کا ہوگا؟ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اور اگر تمہیں کمال کے سامنے جھکنے کی اگر عادت ہے تو الحمدللہ رب العالمین، کائنات کے اندر جتنا کمال نظر آتا ہے تو اس کے کمال کے جلوہ ہے، اس کے علاوہ کس کی عبادت کرو؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو کمال کے سامنے جھکتے ہیں ان کے لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام کائنات کا رب خدا ہے، جس کے پاس جو بھی کمال نظر آتا ہے اس کا خالق خدا ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کروں تو بیجا نہیں ہوگا، خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، لیکن اس کی قدرت، اس کا علم ہمارے علم کے شبیہ نہیں ہے۔ دعائے عدیلہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کنت علیما قبل وجود العلة والعلم وكنت قديرا قبل وجود القوة والقدرة۔ اچھا ہمیں کس پر علم ہے؟ مثال کے طور پر ہمیں پانی کے اوپر بارے میں کچھ جانتے ہیں، ہم فضا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم عالم ہے، وہ فضا یا وہ پانی یا وہ بجلی جس کے بارے میں ہمیں علم ہے وہ معلوم ہے، ان کے درمیان میں ہمارا علم ہے۔ ایک عالم ہے، ایک معلوم ہے، اس کے درمیان میں علم ہے۔ خدا کا عالم ہونا، خدا کا قادر ہونا اس طریقے سے نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ کنت علیما، تو اس وقت بھی علیم تھا، اس وقت نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی معلوم تھا، نہ کوئی علم تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی قادر تھا، اس وقت تو خود طاقت اور قوت اور قدرت خلق بھی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے ہم خدا کی مخلوق ہے اسی طریقے سے علم بھی خدا کی مخلوقات میں شامل ہے۔ جس طریقے سے ہم خدا کی مخلوق ہے اسی طریقے سے طاقت اور قدرت جو ہمارے سامنے ہے یہ طاقت اور قدرت خدا کی مخلوق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کسی چیز سے منسلک نہیں ہے، ان کی قدرت عین ذات ہے۔ خدا کا علم عین ذات ہے، وہ معلوم پر علم نہیں ہے، وہ معلوم بھی نہیں تھا، عالم بھی نہیں تھا، علم بھی نہیں تھا، اس وقت بھی عالم تھا۔ وہ طاقت اور خود قوت اور طاقت نامی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس کو اللہ نے خلق بھی نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی خدا صاحب قدرت تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ عالمین کا رب ہے۔ کائنات کے اندر جتنا کمال نظر آتا ہے در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو صفات موجود ہے اس سے کچھ کائنات کے اندر اللہ نے تقسیم فرما دی ہے جس کی وجہ سے یہ کمال ہمیں نظر آتا ہے۔ تو خلاصہ کہ جو شخص خدا کے سامنے
یا کسی کے سامنے کمال کی وجہ سے جھکنے کی عادت ہے تو پھر لائق عبادت فقط خدا ہے، چونکہ وہ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام کائنات کا رب ہے اور پروردگار ہے۔ اور اگر احسان کے سامنے جھکنے کی اگر عادت ہے تو وہ دنیا میں رحمان بھی ہے اور قیامت کے دن رحیم بھی ہے۔ کہ اگر خوف کی وجہ سے جھکنے کی اگر تمہیں عادت ہے تو وہ مالک یوم الدین ہے۔ جن میں سے ایک سبب ہو تو تم اس کے سامنے جھکتا ہے، خدا کے اندر تو یہ تمام اسباب موجود ہے، لہٰذا فوراً انسان کہتا ہے ایاک نعبد، معبود ہم فقط تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اور ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب مولا کائنات کی اس حدیث کو جو سب کو یاد ہے وہ یہاں پہ فٹ کرے۔ بعض لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں جہنم کی خوف سے، چونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، کیونکہ خدا مالک یوم الدین ہے، اس کے خوف سے، جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں بعض لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کی لالچ میں، چونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، جنت دینے والا ہے، لہٰذا عبادت کرتا ہے۔ اور میں عبادت کرتا ہوں اللہ کو رب العالمین سمجھ کر، وہ کائنات کے ہر کمال جہاں انسان کو نظر آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا عطا کردہ کمال ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی کمال نامی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ترجمہ الحمدللہ کا یہ ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ تمام تعریفیں خدا کے ساتھ مخصوص ہے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کسی عمارت کی تعریف ظاہری طور پر عمارت کی تعریف ہے، حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، یا کسی شعر کی تعریف کی، یہ شعر کتنا اچھا ہے، ظاہری طور پر شعر کی تعریف ہو رہی ہے کہ اس شعر کی تعریف کے ذریعے وہ تعریف شعر کی نہیں ہے، اس شاعر کی ہے جس نے وہ شعر پڑھا ہے۔ جس طریقے سے کسی کتاب کی تعریف در حقیقت کتاب کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کتاب کے لکھنے والے کی تعریف ہے، اسی طریقے سے کائنات کے اندر اگر کہیں پر بھی کوئی تعریف اور کمال اگر موجود ہے اس کی تعریف در حقیقت اس کے خالق کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے کہ جس نے اللہ نے یہ کمال اس کو عطا کیا ہے، یہ کمال سے انسان کو نوازا ہے۔ ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد۔ الحمد تمام تعریفیں للہ خدا کے ساتھ مخصوص ہے، رب یعنی جو نقطۂ کمال دینے والا ہے، عروج دینے والا ہے تمام عالمین کو، ہر ذرے کو نقطۂ کمال دینے والا ہے، وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ علماء بیان کرتے عرفانی باتیں ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں اس سورہ کے اندر خدا نے اپنے لیے لفظ اللہ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ اللہ آغاز کی طرف اشارہ ہے، خالق کی طرف اشارہ ہے، ابتدا کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ کے اندر، اس کے بعد خدا نے اپنے لیے رحمان کی صفت انتخاب کیا ہے۔ یہ رحمان زمانہ حال اور دنیا کے حوالے سے ہے کہ دنیا کے اندر خدا کی رحمت کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتی ہے۔ اور اس کے بعد خدا نے اپنے لیے رحیم یا آگے جا کے مالک یوم الدین کا لقب یا اس کی صفت اپنے لیے استعمال فرمایا ہے تاکہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ ابتدا کے اندر اللہ ہے، زمانہ حال اور دنیا کے اندر وہ رحمان ہے، اور اس کے بعد دنیا سے جانے کے بعد جس عالم کے اندر جائے گا وہاں پہ وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے احاطہ کرنے کے لیے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اگر موقع ملا تو سورہ قل ہو کی تفسیر کے اندر اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا، لیکن آج اس کے حد تک یہ معصومین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، تفسیر جتنا ممکن ہے انسان کر سکتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس شخص نے اپنے روح کو پہچان، نفس سے مراد میں روح لیتا ہوں، جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب اپنے روح کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جب انسان کو یہ محسوس ہوگا، انسان کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر میرے جسم کے اندر اگر روح نہیں ہوتی تو جسم تو سڑ کے ختم ہو چکا ہوتا، میرا جسم اگر باقی ہے، میرا جسم اگر سڑتا نہیں ہے، میرا جسم پس کی طرف جانے کے بجائے بڑا ہو رہا ہے تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ روح کی وجہ سے۔ درخت کے اندر روح نباتی ہے،
حیوان کے اندر روح حیوانی ہے، انسان کے اندر روح انسانی ہے، کہ اگر نباتات سے روح نباتی کو نکالے وہ بڑھنا ختم ہوگا، وہ بڑھے گا نہیں۔ اگر حیوان سے روح حیوانی کو نکالے وہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے انسان سے اس کی روح کو نکالے انسان کا جسم باقی بھی نہیں رہ سکتا اور انسان کا جسم بڑا بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اگر اس صفت کو پہچان لیا کہ اگر میری روح نہ ہوتی جسم سڑ چکا ہوتا، اگر میری روح نہیں ہوتی تو میرا جسم بڑا نہیں ہوتا، پھر وہ سمجھے گا کہ جس طریقے سے میرے روح کی وجہ سے جسم کے اندر کمال آیا ہے، اسی طریقے سے پوری کائنات کے اندر خدا کی وجہ سے کمال نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے کمال نظر آتا ہے۔ دوسری تشبیہ، جس طریقے سے میرے پورے جسم کے اندر کئی روح نہیں ہے، ایک ہی روح ہے، پورے جسم کے اندر ایک ہی روح ہے، تو اس کو اندازہ ہو جائے گا جب میرے پورے جسم کو چلانے کے لیے ایک ہی روح ہے تو فقط عرف ربہ، اپنے رب کو آسانی سے پہچانے گا۔ جس طریقے سے پورے جسم میں ایک ہی روح ہے، اسی طریقے سے پورے کائنات میں ایک ہی خدا ہے، ایک ہی روح ہے، ایک ہی خدا ہے۔ اسی طریقے سے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جب انسان یہ پہچانے گا کہ میرے جسم کے اندر ایک روح ہے، میرے جسم کے اندر ایک روح ہے، لیکن اسی ایک روح کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے میں بولتا ہوں، اسی ایک روح کا اثر ہے جس کی وجہ سے میں سنتا ہوں، اسی ایک روح کی وجہ سے جس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں۔ روح ایک ہے، آثار بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ یہ پہچانے گا کہ روح ایک ہے، آثار بہت زیادہ ہے، وہ پہچانے گا خدا بھی ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر بھی کائنات کے اندر بہت سارے ہیں۔ یہ اور ایک نقطہ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جب وہ یہ پہچان لے گا کہ میرے جسم کے اندر ایک روح ہے، وہی ایک روح پورے جسم کو احاطہ رکھتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے روح جس وقت سینے میں ہو پیر جو ہے روح سے خالی ہو، ایسا نہیں ہے جس وقت انسان کی روح پیر کے اندر موجود ہو سر کے اندر روح موجود نہ ہو، نہیں، ایک ہی روح ہے، وہی ایک ہی روح سر سے لے کر پاؤں تک ہر جگہ موجود ہے، سوائے دو جگہ جو آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا، ناخن اور بال کے اندر روح نہیں ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے بال اور ناخن کے اندر روح نہیں رکھی۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ بال اور ناخن کو بار بار کاٹنا پڑتا ہے، انسان کو تکلیف نہ ہو، اللہ نے اس کے اندر سے روح کو نکالا۔ وہ رب کتنا خیال رکھتا ہے ہمارا کہ جسم کے وہ حصے، وہ بال، وہ ناخن جسے بار بار کاٹنا پڑتا ہے، اللہ نے فقط اس کے اندر روح نہیں رکھی تاکہ کاٹتے وقت انسان کو اذیت نہ ہو، انسان کو کوئی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ تو جسم کے اندر ایک ہی روح ہے، لیکن وہی ایک ہی روح پورے جسم کا احاطہ رکھتی ہے۔ تو معصوم فرماتے فقط عرف ربہ، پھر خدا کو پہچاننا کون سی مشکل رہ گئی کہ اس طریقے سے ایک روح ہے، پورے جسم میں ہر جگہ موجود ہے، آنے واحد میں ہر جگہ موجود ہے، اسی طریقے سے پوری کائنات کے اندر ایک ہی خدا ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ وہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کو، اچھا یہاں پہ اور ایک نقطہ بھی ذہن کے اندر آتا ہے، بیان کرنا ضروری ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر پہچاننا ہے تو روح کو پہچانے، جب وہ روح کو پہچاننے سے عاجز آئے گا، جب روح کو نہیں پہچان سکے گا تو انسان خود بخود سمجھے گا کہ روح جو خدا کی مخلوق ہے، جب میں اس کو نہیں سمجھ سکتا ہوں تو میں خالق کو کیسا سمجھوں گا۔ جب روح میرے ذہن کے اندر نہیں آتی ہے، جب روح کی حقیقت کو میں درک نہیں کر سکتا ہوں تو خدا تو جو روح کا خالق ہے، جو روح سے بھی زیادہ لطیف ہے، وہ سمجھے گا جب روح کو نہیں سمجھ سکتا ہوں تو میں خالق کو بھی نہیں سمجھ سکوں گا۔ وہ نقطہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، تو جو ایک روح ہے جو ہماری ہے، جو جسم کے اندر اس کے تمام آثار ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس روح کی دو چیزیں نظر نہیں آ سکتی۔ وہ کیا؟ روح کس سے راضی ہوتی ہے، روح کس سے ناراض ہوتی ہے۔ اگر میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا جائے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، وہ ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہے، کہ جب ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو جائے تو روح کس سے خوش ہوتی ہے، روح کس سے ناراض ہے، یہ انسان اس کی رضا اور عدم رضا کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے ایک جسم عطا کیا، اس جسم کے اندر چہرہ یا زبان یا دونوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا ترجمان بنا دیا کہ ہم کچھ بات کریں گے،
اس کے بعد اس کے چہرے کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا دیں گے کہ اس کی روح اس سے راضی ہے یا اس سے ناراض ہے۔ زبان کے ذریعے پتہ چلے گا کہ روح کس سے راضی ہے، میری روح کس سے راضی ہے، میری روح کس سے ناراض ہے۔ تو روح چونکہ ہماری نظروں سے غائب ہے، وہ لطیف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کی راضی اور عدم رضا کے لیے زبان اور چہرے کو ترجمان بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو روح سے بھی زیادہ لطیف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا کو کس طریقے سے پہچانیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہستیوں کو خلق فرمایا ہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے، دیکھو جس سے یہ راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، جس سے یہ ناراض ہے اس سے ہم ناراض ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ کا حبیب یہی تو فرماتے تھے کہ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے زہرا راضی ہوتی ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے زہرا ناراض ہو جائے۔ احب اللہ من احب حسینہ، خدا اس کو بہت چاہتا ہے جو حسین کو چاہتا ہے۔ ان ہستیوں کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے، اگر ان ہستیوں کو درمیان سے اگر نکال دیا جائے، نہ خدا کا راضی ہونے کا کسی کو پتہ چلے گا، نہ خدا کی عدم رضا کا اسے پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ناراضگی اور اپنی رضا کے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترجمان بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی درخواست کے اندر کہ جو ہم نے نہیں بنا دی ہے، اللہ نے خود بنا کے بھیجا ہے، اس کے اندر نماز کے اندر بھی ان کی طرف انسان کے ذہن کو متوجہ کیا ہے۔ تم یہ کہہ کر خاموش رہے تو بیکار ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ ساتھ تمہیں کہنا پڑے گا صراط الذین انعمت علیہم، جس کے اوپر تیرا انعام ہے، جس کے اوپر تیری رحمتیں ہیں، جن پر تیرا غضب کبھی نہیں آیا، یہ جو کبھی گمراہ نہیں رہے، ان ہستیوں کا تصور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی ضروری قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ انسان کے سامنے نہیں ہوں گے، یہ لوگ اگر ہمارے سامنے نہیں ہوں گے، نہ خدا کس سے راضی ہوتا ہے اسے پتہ چلے گا، نہ خدا کس عمل سے ناراض ہوتا ہے وہ پتہ چلے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر البیان جو ایک ہی جلد ہے اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ کے تفسیر کے اندر خدا کا نام میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا دو نام ہیں، ایک نام تشریعی ہے، دے دیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے عبادت کی تو وہ معبود بنا تو ہم نے ان کو معبود کہا، کچھ ہستیوں کو خدا نے خلق فرمایا تو وہ خالق کہلایا تو ہم نے اس کو خالق کا لقب دیا، کچھ نے رزق کھایا تو وہ رازق قرار پایا۔ یہ اس میں تشریعی ہے، دیا ہوا نام۔ اور نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ نام اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی شناخت ہو جائے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام رکھتے کیوں؟ اس لیے رکھا ہے کہ اس کو پہچانا جائے، اس کی شناخت ہو جائے۔ نام کا اصل مقصد کیا ہے؟ موصوف کی شناخت کرنا، اس کو ذہن کے اندر لانا، اس کو سامنے پیش کرنے کے لیے نام رکھا جاتا ہے۔ آیت اللہ خوئی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خلق کرنے کی وجہ سے وہ خالق ہے، خالق خدا کا نام ہے، جس طریقے سے خدا رزق دینے کی وجہ سے وہ رازق ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری صفات رحمان رحیم ہے رحمتوں کی وجہ سے، یہ سب کا سب خدا کا نام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کچھ ہستیوں کو خلق فرمایا ہے جو بے عیب ہے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کمزوری وہ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پر ہے۔ ان کی رضا کو اپنی رضا کہا ہے، ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہا ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان کا ایک نام ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے، تو جس طریقے سے نام اس کی شناخت ہے، اسی طریقے سے وہ کام بھی اس کی شناخت ہے۔ کہ ایک انجینئر بہت سارے نقشے بناتے ہیں لیکن ایک نقشہ اپنے دفتر میں رکھتا ہے، کیوں؟ جس کے اوپر اسے فخر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے جس طریقے سے میرا نام میری شناخت ہے، اسی طریقے سے یہ بلڈنگ بھی میری شناخت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ملک بناتا ہے تو ایک اپنا ایک نام ہوتا ہے، دوسرا وہ ملک بھی اس کی ایک شناخت ہے، اس لیے کہ اس نے اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ یا کوئی انقلاب لاتا ہے
تو اپنے نام کے علاوہ انقلاب بھی اس کا نام میں تبدیل ہو جاتا ہے، چونکہ وہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طریقے سے محمود خدا کا نام ہے، اسی طریقے سے محمد بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس کو خلق کرنے کے بعد اس کو فخر حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے، لہٰذا یا محمود بحق محمد ایک ہی ہستی کا نام ہے، دو نہیں ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اسی وجہ سے روایت کے اندر آیا ہے جب آدم کی دعا قبول نہیں ہوئی تو حضرت جبرائیل نے کہا اے آدم تو یا محمود تو کہتا ہے بحق محمد نہیں کہہ رہا، یا علی تو کہہ رہا ہے بحق علی نہیں کہہ رہا ہے۔ کہا جس طریقے سے اللہ کی شناخت یہ ہے کہ وہ محمود ہے، اسی طریقے سے اللہ کی پہچان یہ ہے جس نے محمد جیسے ہستی کو بنایا، خدا کی شناخت یہ ہے جس نے علی جیسی ہستی کو دنیا کے اندر خلق فرمایا۔ تو انسان کو خدا کے علم کا کیا اندازہ ہوگا؟ یہی اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہستیوں کو خلق فرماتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جب ان کے اشارہ کرنے سے چاند دو حصے میں تقسیم ہو سکتا ہے تو پھر اس کے خالق کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ جب ان کے کہنے سے کنکریاں کلمہ پڑھ لیتی ہے تو پھر مردے کو زندہ کرنا خدا کے لیے کون سا مشکل ہے۔ یہ کام دکھاتے ہیں اور ان کے کام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ سورج کو پلٹا سکتا ہے تو اس کا خالق کتنا ہوگا۔ ان کے پاس اتنا علم ہے تو پھر خدا کے پاس کتنا علم ہے۔ ان کے پاس اتنی شجاعت اور طاقت ہے، ان کے خالق کے پاس کتنی شجاعت اور کتنی طاقت ہوگی۔ اسی طریقے سے خدا کی صفات کے یہ لوگ مظہر بھی ہے اور مظہر بھی ہے۔ ان کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شناخت ممکن نہیں ہے، ان کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ دیکھو ان کے پاس اتنی طاقت ہے۔ پھر اندازہ ہو جاتا ہے جب ان کے پاس اتنا جود و کرم ہے، یہ لوگ اتنا کریم ہے، تو پھر ان کا خالق کتنا کریم ہے۔ ان کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے تو ان کے خالق کے دروازے سے بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کا وقت زیادہ لیا، ماہ مبارک رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن، وہ دنیا کے اندر رحمان ہے۔ الرحیم، وہ دنیا کے قیامت کے دن رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم جن چیزوں کا ہم مالک سمجھتے ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کپڑا کا میں مالک ہوں، میں مروں گا اس کپڑے کے رنگ میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا مطلب ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، میں امانت دار ہوں۔ اسی طریقے سے ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ مالک حقیقی خدا ہے، مالک حقیقی خدا ہے۔ ہم اپنے اعضاء و جوارح کے بھی مالک نہیں ہیں، مالک حقیقی خدا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم فقط تیری بندگی کرتے ہیں۔ مختلف تعویلات کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں ایک ہونے کے باوجود ایاک نعبد اس لیے کہتے ہیں چونکہ اپنی عبادت کے اندر کمزوری نظر آتی ہے، لہٰذا خدا کے سامنے اپنی عبادت کے ساتھ ملائکہ کی عبادت، انبیاء کی عبادت، ائمہ کی عبادت کو ملا کے خدا کے سامنے پیش کرو تاکہ تمہاری نماز ان کی نماز کے صدقے میں قبول ہو جائے، تاکہ قبول ہو جائے۔ چونکہ یہ خرید فروخت کا ایک دستور ہے کہ اگر میں آپ سے کوئی 10 میٹر کا کپڑا لیتا ہوں، اگر 1 میٹر خراب ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا 1 میٹر کو کاٹ کے دے دوں باقی 9 کو رکھ دوں۔ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، یا پورے کے پورے قبول کروں یا پورے کے پورے واپس کروں۔ لہٰذا خدا کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو پیش نہیں کرو، سارے ملائکہ کی عبادت، انبیاء کی عبادت سب ملا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ سب کی عبادت تو خدا رد نہیں کر سکتا ہے، تو ہماری عبادت بھی اللہ رد نہیں کرے گا، اللہ اسے قبول فرما دے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں چونکہ عبادت فقط جو عبادت ہم انجام دیتے ہیں اس عبادت کا تعلق فقط زبان سے تو نہیں ہے، ذہن بھی اس وقت خدا کی عبادت کے اندر مصروف ہے، زبان بھی اس وقت مصروف ہے، انسان کے سارے اعضاء و جوارح مصروف ہے، لہٰذا اپنے کو بھی ایک جمع سمجھو۔ اور روایت کے اندر تو آیا ہے ایک مومن پوری ایک جماعت کا حکم رکھتا ہے، ایک مومن کی ویلیو ایک پوری جماعت کا ہے، لہٰذا اکیلا نہ سمجھو، بولو ایاک نعبد، میں ایک ہوں لیکن میرے سارے اعضاء و جوارح تیری بندگی کے اندر مصروف ہیں۔ ایک نقطہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فقط اور فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں، فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں، فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ سے سوال ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کا بھی تھوڑا اشارہ جواب ہو جائے۔ میں آپ کے پاس کسی کام سے آ جاؤں، مثال کے طور پر کوئی بل کا مسئلہ ہے یا کوئی نوکری کا مسئلہ ہے، میں آپ سے بولوں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے، فقط آپ کی مدد چاہیے، تو عام تصور یہی ہوتا ہے کیونکہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس میں مدد چاہیے، نہ کہ کھانا پکانے میں مدد چاہیے، نہ کہ مجھے غلط پہنچانے میں مدد چاہیے، جو کام کہا گیا ہے اسی کے ساتھ مدد کا تعلق ہے۔ ایاک نعبد، خدایا ہم فقط تیری بندگی کرتے ہیں،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور بندگی کے مسئلے میں فقط اور فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ زندگی کے تمام معاملات کو شامل نہیں کرتے۔ وَإِلَّا دنیا کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، مدد کرنے والے کو اللہ نے ثواب مقرر کیا ہے، بہت سے مقامات پر اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ نماز کے اندر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتے ہیں، باہر آ کے یا علی کہتے ہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ مسئلہ بندگی، مسئلہ عبادت سب سے عظیم معاملہ ہے۔ یہاں پر عبادت کے متعلق کہا جا رہا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم فقط تیری بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور بندگی کے مسئلے کے اندر فقط اور فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں، چونکہ بندگی کا معاملہ بہت عظیم ہے۔ ہم تو معرفت نہیں رکھتے ہیں، وَإِلَّا رسول اللہ کی حیات طیبہ کے اندر لکھا ہوا ہے جب مؤذن اذان دیتا تھا، مؤذن کی اذان سن کر، نماز کے وقت میں مؤذن کی اذان سن کر ازواج مطہرات کا یہ جملہ ہے کہ اللہ کے رسول مؤذن کی اذان سننے کے بعد ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے تھے جیسے کہ ہمیں جانتے ہی نہ ہو، سارا ذہن وہاں چلا جاتا تھا۔ مولا کائنات کی حیات طیبہ کے اندر تو آپ بارہا سنتے ہیں کہ جیسے ہی مؤذن کی اذان کی آواز آتی تھی آپ کانپنا شروع کرتے، لرزنا شروع کرتے تھے اور فرماتے تھے اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آیا ہے جس امانت کو برداشت کرنے سے زمین اور آسمان نے بھی عاجزی دکھا دی تھی۔ تو بندگی کا مسئلہ بہت سنگین ہے، بہت اہم بھی ہے، لہٰذا إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم فقط تیری بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں صراط مستقیم کے اوپر ثابت قدم رکھے، راستہ دکھائے نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہے تو جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کو بنا دیا، تعمیر خانہ کعبہ ہو گئی، اللہ نے حکم دیا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا کہ ان طہرا بیتی، میرے گھر کو پاک کرو نہیں، پاک تو ہے پاک رکھو، کیونکہ تازہ تازہ گھر بنا ہے، لہٰذا ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ جو گھر بنا ہے ان طہرا، اسے پاک رکھو۔ اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے کہ صراط مستقیم کے اوپر ثابت قدم رکھے، یعنی ہمیں ثابت قدم رکھے صراط مستقیم کے اوپر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہیں ہے جس پر تیرا غضب ہے، ان کے راستے پہ نہیں ہے جو ضالین اور گمراہ ہے۔ یا دوسرا ترجمہ جو تفسیر اگر صفت بنائیں گے ترجمہ ہو جاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ جس پر تیرا غضب کبھی نہیں آیا، ولا الضالین، ان کا راستہ جو کبھی گمراہ نہیں رہے، ان کے راستے پر مجھے ثابت قدم رکھے۔ یعنی ایک ہی گروہ کا ذکر ہے جن کے اوپر خدا کا انعام بھی ہے، جن پر خدا کا کبھی غضب یا خدا کی ناراضگی ان پہ نہیں آئی، اور یہ لوگ کبھی بھی ایک لمحہ بھی گمراہ نہیں رہے۔ خدا ایسے گروہ کے راستے کے اوپر مجھے ثابت قدم رکھے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اس عظیم مہینے کے اندر تیری رضا کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، ہم سب تیرے گناہ گار بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تیری مناجات اور تیری عبادت میں جو لذت ہے وہ لذت ہمیں بھی عنایت فرما دے، گناہوں سے اجتناب کرنے کی ہم سب کو طاقت نصیب فرما دے۔ خدا جو بھی اولاد ہے سب کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ان تمام کے اولاد کو صحت و سلامتی اور ایمان کے ساتھ طول عمر نصیب فرما دے، تمام اہل ایمان کی جان مال ناموس عزت اولاد اور ایمان سب کی حفاظت فرما دے، دشمنان اسلام کو تباہ و برباد و ذلیل و خوار فرما دے، ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہمارے سید و سردار کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما دے، ہم سب کو بھی یوسف زہرا کا دیدار عطا فرما دے، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے مخلص انصار میں شامل فرما دے۔ جو لوگ یہ درس کا انعقاد کرتے ہیں، جو لوگ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، خدا ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما دے۔ تمام ارواح مومنات کے لیے، ہمارے اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، حال واقعہ کے شہداء کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
تسکنه أرضك طوعا و تمتعه